عزت، شہرت اور دولت پانے کی خواہش دنیا کے ہر شخص کے دل میں ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ادھر خواہش کا بیج دل و دماغ کی سرزمین میں بویا اور ادھر اس نے سرسبز و شاداب توانا پودے کی شکل اختیار کر لی۔ خواہشات، آرزوئیں اور خواب زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن یہ سرمایہ اس وقت تک کوئی اہمیت اور وقت نہیں رکھتا جب تک آپ ان خواہشات اور خوابوں کو، جن کا بیج آپ اپنے دل و دماغ میں بوتے ہیں، محنت اور عمل کے پانی سے نہیں سینچتے۔ خواہش کی تکمیل محنت سے عبارت ہے، خوابوں کی تعبیر عمل سے ہاتھ میں آتی ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں چھوٹی ہی عمر سے ایسی رہنمائی میسر آ جاتی ہے جو ان پر شہرت اور عزت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی ہستی تھے جنہیں بہت عزت اور شہرت ملی، کیونکہ انہیں دنیا کے عظیم ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارنے کا موقع ملا تھا۔ ان کی شفقت، محبت اور تربیت نے ان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کیا اور وہ علم و آگاہی کے ایک بلند مقام پر پہنچ گئی۔ انہیں بچپن ہی سے علم کے اصول سے خاص شغف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی انہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں، مسجد میں ہوتے یا گھر میں، جہاں بھی ہوتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مجالس میں ہوتے یا میدان جنگ میں، وہ ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، دوسرا اس علم کے اصول کی تڑپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھتی تھی، جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمنشینی نے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا۔ ان کے مزاج میں علمی سنجیدگی تھی۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کی دعا کی تھی، اور کئی مواقع پر اللہ کے حضور یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ اسے مفسر قرآن اور دین میں سمجھ والا بنا دے۔ انہی دعاؤں کا اثر تھا کہ ان کے علم کا اعتراف بڑے بڑے صحابہ کرام نے کیا۔ انہیں علم کے سمندر کے خطاب سے نوازا گیا۔ وہ علم کا ایسا سرچشمہ تھے جن کے سامنے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی سرنگو ہو جاتے تھے۔ جن مسائل کے حل میں دیگر لوگ عاجز آ جاتے تھے، وہ انہیں آنن فانن حل کر دیتے تھے۔ ان کا علمی مقام فقہ میں، مہارت فقہ میں اور باطنی بصیرت اپنے دور کے سب اہل علم سے نمایاں تھی۔ عبادت اور پرہیزگاری میں وہ بے مثال تھے۔ عبادت کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے، جو عبادت مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں کرتی، آدمی کے دل کو نرم نہیں کرتی، فقیر اور ضرورت مند پر ترس کھانا نہیں سکھاتی، وہ عبادت ناقص اور نامکمل ہے۔ علم کا یہ سمندر، عظیم مفسر قرآن اور اپنے دور کے فقہ کون تھے؟ آئیے ان کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ شاہ روم کا دربار سجا تھا۔ لوگوں کی اکثریت گہری سوچ و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رومیوں نے مسلمانوں سے مسلسل شکست کھانے کے بعد ہار مان لی تھی۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک ان پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بعد گویا انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ان کی لڑائی میدان جنگ میں ہرگز نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو کسی اور محاذ پر۔ یہ محاذ کون سا ہو؟ یہی طے کرنے کے لیے دربار کا ہر فرد غور و فکر کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ روم کے ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، آقائے نعمت، میرے ناقص ذہن میں ایک تجویز آتی ہے۔ شاہ روم نے گہری نظروں سے وزیر کو دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، جلدی سے بیان کرو، شاید اس مسئلے کا کچھ حل نکل آئے۔ بادشاہ سلامت، مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین ایک سچا دین ہے، ان پر یہ دین بذریعہ وحی ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کا مقابلہ ہم صرف اپنے علماء ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ علماء کے ذریعے؟ شاہ روم کو حیرت ہوئی۔ جی میرے حقا، ہمارے عالم اپنے علم کی روشنی میں ان سے ایسے مشکل اور پیچیدہ سوال کریں جن کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن ہو۔ اس طرح ان کی سچائی کے دعوے کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ شاہ روم کو تجویز پسند آئی۔ اس نے اپنے علماء کو طلب کیا اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا۔ علماء نے شاہ روم کی فہم اور فراست کو سراہا اور اسے یقین دلایا کہ چند دنوں میں وہ ایسے سوال بنائیں گے جن کا جواب دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوگا۔ چند دنوں کے بعد دربار پھر لگایا ہوا تھا۔ شاہ روم کے درباری علماء نے ایک سوال نامہ تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔
شاہ روم نے سوال نامہ پڑھا تو وہ بھی حیران رہ گیا، سوال واقعی بہت مشکل تھے، خود اسے بھی 2-1 سوالوں کی سمجھ آئی۔ علماء نے شاہ روم کے مطالبے پر ان سوالوں کے جواب بیان کیے تو شاہ روم بے حد متاثر ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ اہل عرب ان سوالوں کے جواب کبھی بھی نہیں دے سکیں گے۔ ایلچی کو سوال نامہ دے کر بھیج دیا گیا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ شاہ روم کا ایلچی خط لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خط پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ شاہ روم کو چند مسائل میں پیچیدگی کا سامنا ہے، اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے آپ کے پاس یہ خط بھیجا ہے اور ان سوالوں کے جواب مانگتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط میں درجہ ذیل سوالات پڑھے تو مسکرا دیے۔ یقینی طور پر شاہ روم ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی غور و فکر اور ہچکچاہٹ کے خط اپنے بہترین صاحب علم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے سوالات پڑھے، انہیں ان کے جواب تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہ آئی۔ انہوں نے قلیل وقت میں ان کے جامع قسم کے جواب تحریر کیے۔ سوال کیا ہے؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وہ سوال سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔